نمبر 5، صحابی کے بارے میں پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام پر بھی تنقید کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گناہ تو کیا تھا، تنقید کیسے نہ کریں، ہر کسی پہ ہوتی ہے، ان پر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور تنقید کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید کی دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ اور نظریہ، نمبر 2 عمل۔ یا کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، یا کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن عمل ٹھیک نہ ہو، صحابی پر تنقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ صحابی ہوتا ہی نہیں۔ صحابی تب ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ نے کسی شخص کو صحابی مان لیا تو اس کا معنی کہ آپ نے اس کا صحیح عقیدہ مان لیا ہے، لہذا عقیدے کی بنیاد پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا عمل، تو عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں، لہذا عمل کی بنیاد پر تنقید جائز ہی نہیں۔ صحابیت کے لیے من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، نمبر 1 مومن، نمبر 2 پیغمبر سے ملاقات، نمبر 2 ایمان پر موت، یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں عمل کا ذکر ہی نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، کسی بھی شخص پر تنقید دو وجوہ میں سے ایک وجہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نمبر 2 اس کا عمل ٹھیک نہ ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں، پھر صحابی مان کر تنقید کیسے؟ جب صحابی مان لیا تو اس کا معنی عقیدہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں، تو پھر صحابی پر عمل کی بنیاد پہ تنقید کیسے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ ہے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ تعالی، وفات 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن، قرآن کریم کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وقد ذہبت شرذمۃ لا مبالاۃ بہم الی ان حال الصحابۃ کحال غیرہم، بہت چند ایک گھٹیا قسم کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ صحابہ ایسے ہیں جیسے عام آدمی ہوتا ہے، فیلزم البحث عن عدالتہم، صحابہ کی عدالت پہ بحث کر سکتے ہیں، ومنہم من فرق بین حالہم فی بداءۃ الامر فقال انہم کانوا علی العدالۃ اذا ذاک ثم تغیرت بہم الاحوال فزارت فیہم الحروب وسفک الدماء۔ یہ احمق لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پہلے عادل تھے، بعد میں ان میں لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں، خون بہایا گیا تو عدالت ختم ہو گئی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ھذا مردود، ھذا مردود، یہ عقیدہ مردود ہے، رد کرتے ہیں اس کو، قطعاً قبول نہیں کرتے۔ صحابی پہلے دن عادل، صحابی موت کے وقت بھی عادل، ہمیشہ سے عادل ہے، صحابی پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تنقید کرے وہ اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں، کسی اور کا ایجنٹ ہے، کسی اور کا نمائندہ ہے، کسی اور کا خوشہ چین ہے، کسی اور کا نمک حلال یا نمک حرام کو کسی اور کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کرام کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔